بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایم سی کیو نمبر 1، ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ہجری کیلنڈر وہ ہے جو قمری مہینوں کے حساب سے کیلنڈر بنایا جاتا ہے، اسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 بار آیا ہے، 32 ٹائم قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ ویسے نماز کا حکم بھی بہت زیادہ بار آیا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ جو آیا ہے وہ 32 ٹائمز آیا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر 82 ٹائم آیا ہے، ٹوٹل 82 ٹائم زکوٰۃ کا حکم آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن نماز کے ساتھ جہاں پہ کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وہ 32 ٹائم آیا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ آیا ہے، مطلب ہم نماز کا اقیم الصلاۃ ڈیفرنٹ طرح سے نماز پڑھنے کا حکم آیا قرآن میں 700 بار، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم 700 بار اللہ تعالیٰ کے نے جو حکم دیا قرآن مجید میں بار بار اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ سے نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، مطلب نماز جب انسان نہیں پڑھتا تو وہ اپنے دل کی مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ محکمہ جیل، خانہ جات اور محکمہ پولیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تشکیل پائے۔ اسلام کے پہلے امیر البحر مطلب سمندر کے امیر حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلا اسلامی بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا۔ نیکسٹ ہے پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، غزوہ بدر ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے طور پہ مال غنیمت لے کر آ رہے تھے، تو ابو سفیان کے قافلے کو مسلمانوں نے روکنا چاہا کیونکہ وہ مسلمان کے خلاف ہی مال اکٹھا کر رہے تھے، جنگی سامان۔ تو انہوں نے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ ہمیں مسلمان لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی تھم ابو سفیان کا قافلہ خیر خیریت سے پہنچ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب لڑائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور لڑائی کریں گے، یہ تھوڑے سے مسلمان ہم سے مطلب کس طرح سے ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قیدی بنے، اور مسلمان 13 شہید ہوئے۔ پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی وہ غزوہ بدر ہے۔ جامع القرآن مطلب قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، کیونکہ 7 صورتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اس لیے انہیں سبع مثانی کہتے ہیں، اور رقیہ، سورۃ الرقیہ، کیونکہ اس سے دم کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ ایک سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو ایک صحابی نے اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی سورۃ الفاتحہ کو اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ، نور ایسے دروازہ کھلا گیا آسمان کا جس سے یہ 2 نور دیے گئے آپ وسلم کو، جو کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ آپ وسلم کو آپ کے نام سے پکارا ہے، اس سے پہلے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا ہے، جیسے یا ایھا المزمل، اور ایسے بھی مختلف ناموں سے پکارا ہے، لیکن محمد لفظ کے ساتھ محمد کہہ کر 4 مرتبہ پکارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ نعمان بن ثابت ان کا اصل نام ہے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ قرآن مجید میں یوم البدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا، مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور کیونکہ اس غزوہ بدر جب ہوئی تھی حق کا حق اور باطل الگ ہو گئے تھے، اس لیے اسے یوم الفرقان کہتے ہیں۔ فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ میں جو انہوں نے شرطیں رکھی تھی، کافروں نے تو اپنی مرضی کی رکھی تھی، لیکن وہی شرطیں بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سبب بن گئی تھی، اور اس لیے فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے۔ ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور پھر ان پانی اور جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو پھر وہ بھوک کی وجہ اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، تو ان کی والدہ ماجدہ صفا اور مروا پر چکر کاٹ رہی تھی کہ کسی طرح سے پانی یا کوئی کھانے کی چیز مل جائے، تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم نکل گیا تھا، اور وہاں پہ پھر اس کے ارد گرد آ کر اور بھی قبیلے ان کی اجازت سے وہاں پر رہائش پذیر ہوتے رہے، اسی لیے انہیں ابو العرب مطلب عرب کا باپ کہا جاتا ہے۔ ام العرب مطلب عرب والوں کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے باقی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ آئے، ان کی اولاد سے بہت سے پیغمبر آئے جو کہ اسرائیلیوں میں آئے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر بسائے، حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر بسائے۔ دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام شیش علیہ السلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے دو بیٹے ہوئے، ایک حبیل اور قبیل۔ حبیل کو قبیل نے قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قبیل کو کوئی بھی اولاد جو بھی دی اس کے آگے سے نسل نہیں بڑھنے دی، اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے دیے شیش علیہ السلام، اور باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی پیغمبر بھی آئے، اور باقی جو بھی آج انسانیت ہے وہ ساری شیش علیہ السلام کی نسل بڑھنے کے بعد پیدا ہونے والی نسل ہے۔ ابو البشر مطلب بشر کہتے ہیں آدمی کو، یا بشر انسان کو کہتے ہیں۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ان سے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھا کر سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی تو انہوں نے کہا کہ میری زبان میں کیونکہ کچھ لکنت ہے تو آپ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دے تاکہ ہم دین کی تبلیغ کر سکیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دور میں نبی بنے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں وہ واقعہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا اور وہ پھل کھلا دیا تو وہ وہاں سے جنت سے نکل گئے، تو جنت سے نکلنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا پورا واقعہ یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 10۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ مجلس شورا کس نے قائم کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ دنیا کے پہلے انجینئر کس کو کہا جاتا ہے؟ ارشمیدس کو۔ مسجد نبوی کے پہلے امام عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ قابل، غزنی، طرابلس، قبرص، قسطنطینیہ کس کے عہد میں فتح ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ سوئی چھید کیمرہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ ابن الہیثم کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور اس کے علاوہ باقی پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے، یا وہ صحیفے نازل ہوئے یا جو پہلے کتاب آ چکی ہوتی تھی اسی کی اور زیادہ تعلیمات پھیلانے کے لیے ہر علاقے میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے۔ لیکن آپ سلم دنیا میں اب جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی قومیں ہیں، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام چرند پرند اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور 1 سال بعد ہی 1 ہجری کے بعد ہی غزوہ احد ہو گیا۔ حضرت محمد صلی ختم النبیین کی کنیت ابو القاسم ہے۔ Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos.